والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله عز وجل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں جس عنوان کے تحت چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن عظیم میں بندوں کے نام آسانی کا پیغام. کیونکہ یہ جو مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے، جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ مبارک مہینہ بہت ہی بابرکت ہے اور قرآن مقدس سے اس کا تعلق بہت مضبوط ہے. یعنی قرآن مقدس کا اور رمضان کا آپسی جو تعلق ہے یہ بہت ہی مضبوط ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ یہی وہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو نازل کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. وہ بابرکت مہینہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مقدس کو نازل کیا. اس مقدس کتاب کے اندر حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی چیزیں موجود ہیں. سامعین کرام، اگر میں اپنے عنوان اور ٹاپک کی طرف بڑھوں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرا جو موضوع ہے جو میں نے بیان کیا، قرآن عظیم میں بندوں کے نام آسانی کا پیغام. ہم نے اپنے موضوع کا انتخاب کیا تو قرآن عظیم کہہ کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی عظمت سب کے سامنے آیا اور بالکل ظاہر و باہر ہے. قرآن ایک معزز کتاب ہے، ایک عظمت والا کتاب ہے. قرآن کی بہت ہی بڑی قدر و منزلت ہے ہمارے دین کے اندر. لہذا اگر اس مبارک مہینے کے اندر اس قرآن مجید کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی رفعت کو نظر انداز کر دیا جائے، اس کو بیان نہ کیا جائے، تو شاید یہ کتاب قرآن مجید کے ساتھ ناانصافی ہوگی، عدل نہیں ہوگا. لہذا سب سے پہلے آئے ہم یہ دیکھیں کہ قرآن یہ لفظ کہاں سے آیا. ذرا سا ہم قرآن کے بارے میں جانیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی عزیز ہم قرآن مقدس کے اندر جو پیغام ہے، خصوصاً بندوں کے لیے آسانی کے پیغام، ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں.
قرآن یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بار بار پڑھی جانے والی کتاب. اور جہاں تک رہی بات اس کی عظمت اور اس کی رفعت کی، تو اس کی عظمت اور رفعت کو ظاہر اور باہر کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر قرآن مقدس کو نازل کیا اپنے بابرکت مہینے میں، جو تمام مہینے میں سب سے افضل، اور اس بابرکت مہینے کی سب سے افضل رات شب قدر کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا. اور نازل کرنے والے کون؟ لے کر کے اللہ ایک نبی کے پاس آنے والے کون؟ فرشتوں میں سب سے افضل، فرشتوں کے جو سردار جبریل امین. اور نازل ہوا کس کے اوپر؟ جو تمام انبیاء کے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. لہذا اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی قدر و منزلت بالکل واضح ہو جاتی ہے. سب سے اس سے بھی واضح طور پہ اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس کی عظمت کے لیے کیا یہ چیز کم نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بذات خود لی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، لہٰذا اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسے جو پہلی کتابیں تھیں اللہ رب العالمین نازل تو کرتا تھا، گرچہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پر ہی ہوتی تھی، لیکن اس طریقے سے دنیا والوں کے سامنے کھلے الفاظ میں کہہ دینا کہ دنیا والوں جاؤ، تم جتنی طاقت لگانی ہے ایڑی چوٹی کی طاقت اور قوت لگا لو، تم اس کی ایک آیت تو کیا، تم اس کی زیر اور زبر کو بھی تحریف اور بدل نہیں سکتے، کیونکہ وہ ذات اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہے جس نے اس کتاب مقدس کو نازل کیا. اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 42 کے اندر 42 کے اندر، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کے سامنے یہ باور کرایا ہے، دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا کی باطل طاقتیں اگر اس کتاب عظیم کو، اس کتاب مقدس کتاب کو اگر برباد اور خراب کرنا چاہیں تو وہ ساری کی ساری قوتیں ان کی رائے گا اور برباد جائیں گی، وہ اس کتاب کو مٹا نہیں سکتی. اللہ رب العالمین نے کہا کہ باطل غلط طاقتیں نہ تو اس کتاب کی طرف سامنے سے آ سکتے ہیں نہ تو پیچھے سے آ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نازل کرنے والا، اس کے جس ذات نے اس کتاب کو نازل کیا وہ بہت ہی حکمت والا ہے جو قابل تعریف اور ستائش ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس کتاب کو لوگ چاہ کر بھی کہ اس کتاب کے اندر ہم باطل کی ملاوٹ کر دیں، اس کتاب کو باطل طاقتوں کے ذریعے سے ہم مٹا دیں، ختم کر دیں، تو اللہ رب العالمین نے صاف طریقے سے لوگوں کو نام پیغام دے دیا ہے کہ تم جو چاہے کر لو، لیکن یہ کتاب مٹ نہیں سکتی تمہارے مٹانے سے، اور اس کے پیغامات کو کوئی روک نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے والوں کے تعلق سے بہت ہی بڑی ان کی فضیلت بیان کی ہے، ان کے مرتبے کو بیان کیا ہے کہ تمہاری کل قیامت کے روز یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا، اور وہ روز جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا، اس روز کوئی کسی کا سفارشی بن کر کے آئے، کوئی کسی کے لیے دعا کرے اللہ اس کو معاف کر دے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 1874، اللہ کے نبی نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. لوگوں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، لوگوں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے روز تمہارا سفارشی بن کر کے آنے والا ہے، کیونکہ کل قیامت کے روز یہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین سے بحث کرے گا. اللہ یہ قرآن پڑھنے والا تھا، لہٰذا اس کو جہنم میں نہ ڈالا جائے، لہٰذا اس کو جنت کے اندر ڈالا جائے. یہ کس کے لیے کرے گا؟ لاصحابہ، جو قرآن مقدس کو پڑھنے والے ہیں اور جو قرآن مقدس کو پڑھ کر کے اپنے زندگی کے اندر اس کے اصول اور اس کے قانون کو نافذ کرنے والے ہیں. محض قرآن کو طاقوں میں سجا کر کے، محض قرآن کو اچھے اور خوبصورت غلافوں کے اندر ڈھک کر کے رکھ دینے سے، محض قرآن کو چوم چاٹ لینے سے، محض قرآن کو اپنے فون میں سیو کر لینے سے یہ کسی کام کا نہیں، بلکہ قرآن کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا جائے.
لأصحابہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس پر عمل کرنے والا ہوگا، جو اس کو پڑھنے والا ہوگا، اس کے لیے یہ قرآن شفارسی بن کر کے آئے گا، اس کے لیے یہ قرآن کل قیامت کے روز جہنم میں جانے سے رکاوٹ بنے گا اور جنت کے راستے پہ اس کو لے کر کے جائے گا۔ دوسری حدیث کے اندر ابن حبان کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 331، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاف الفاظ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین سے کل بحث کرے گا، اللہ رب العالمین سے اپنی بات کو منوائے گا، سفارش کرے گا، اور ایسے سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول بھی کر لے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، القرآن شافع مشفع وماجر مصدق من جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن سفارشی ہے، یہ قرآن ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش کو قبول کی جانے والی ہے، اس کی سفارش کو قبول کی جائے گی۔ وماجر المصدق، اور ایسا یہ جھگڑا اور بحث کرنے والا ہے، یہ اپنی بات کو اس طریقے سے منوائے گا کہ اس کی بات کو تصدیق کی جائے گی، اس کی بات کو مانی جائے گی۔ آگے کے الفاظ بتلا رہے ہیں، من جعلہ امامہ قادہ من الجنہ، جو کوئی اس کو اپنے آگے رکھے گا، جو قرآن مقدس کے اصولوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے اس پر عمل کرے گا، اس کو یہ قرآن مقدس جنت کی طرف لے کر کے جائے گی۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، اور جو کوئی اس قرآن مقدس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کر لے گا، یعنی جو قرآن مقدس سے منہ کو موڑ لے گا، جو قرآن مقدس کے اصولوں کو ٹھکرا دے گا، قرآن مقدس کے اصولوں کو کم تر سمجھ کر کے اس کو پس پشت ڈال دے گا، تو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، بتلا رہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ساقہ الی النار، ایسا شخص بہت ہی بدنصیب ہے۔ یہی قرآن اگر اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی تو پھر اسی قرآن کو پیچھے چھوڑنے کی وجہ سے، اسی قرآن کے اصولوں کو ٹھکرانے کی وجہ سے اس کو جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یا جو حدیث کے الفاظ ہیں، قاعدہ کے معنی ہوتے ہیں کہ بہت عزت اور احترام کے ساتھ کسی کو کہیں لے کر کے جانا، اور اس کے بالمقابل جو لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا، کیا الفاظ ہیں، ساقہ الی النار۔ ساق کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ذلت و رسوائی کے ساتھ ذلیل اور رسوا کر کے گھسیٹتے ہوئے لے کر کے جانا۔ تو جو کوئی کتاب کو تھامے گا، کتاب کو یعنی قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھ کر کے اس کے اصولوں پر عمل کرے گا، اس کو تو عزت کے ساتھ جنت کے اندر لے کر جایا جائے گا، اور جو کوئی اس کتاب کے اصولوں کو ٹھکرائے گا، اس کو پیچھے رکھے گا، اللہ کے نبی کے الفاظ بتلا رہے، اس کو ذلت و رسوائی کے ساتھ گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ سامعین کرام، اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن مقدس کو معمولی مت سمجھیں، اس قرآن مقدس کو معمولی ہم مت سمجھیں۔ اگر ہم یہ کہیں اور حدیث کی پوری ریفرنس کے ساتھ ہم یہ آپ کے سامنے واضح کر سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی بد امنی پھیلی ہوئی ہے، مسلمان آج جو ذلت و رسوائی کے عمیق گڈھے میں جا گرے ہیں، اس کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی وجہ ہے تو قرآن مقدس کو ترک کرنا ہے، قرآن مقدس کو چھوڑ دینا ہے، اس کے اصولوں کو فراموش کر دینا ہے۔ علامہ اقبال نے بہت پیاری بات کہی تھی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو ترک کیا ہے، اس لیے دنیا نے ہم کو ترک کیا ہے۔ جب تک ہم نے قرآن کو اپنے سینوں میں سجایا، اپنے سینوں سے لگایا، اس کو پڑھا اور اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو ڈھالا، تب تک دنیا ہماری غلام تھی، ہم دنیا کے امام تھے۔ آپ اٹھا کر کے اسپین کے تاریخ کو پڑھیے، اگر دل کے اندر کلیجہ اور دل ہوگا تو کانپ اٹھیں گے۔ آپ بغداد کی تاریخ پڑھیے، بغداد میں مسلمانوں کی حکومت 700-750 سال تک رہتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت لوگ قرآن کو پڑھنے والے ہوتے ہیں، اچھے سے اچھے ایک سے ایک ائمہ وہاں پیدا ہوتے ہیں، ایک سے ایک فقیہ وہاں پہ جنم لیتے ہیں۔ لیکن وہی سرزمین جب ان کے مجلسوں میں، ان کے مجمع کے اندر ناچنے والیاں آ جاتی ہیں، گانے بجانے آ جاتے ہیں، جہاں کل تلک قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، جہاں کل تلک قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، جب اس جگہ پر ناچنے گانے والیاں آ جاتی ہیں،
جب اس جگہ پر دنیا پرستی آ جاتی ہے، جب اس جگہ پر عیش و آرام آ جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ایسی قوم کو منگولوں کی شکل میں تاتاریوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کرتا ہے. اور آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، ایسا خون خرابہ ہوا کہ مورخ تاریخوں کے اندر لکھتے ہیں کہ جب بغداد کی گلیوں میں گھوڑے چلتے تھے تو ان کی ٹانگیں پھسل جایا کرتی تھیں. اس طریقے سے بچوں کو بے دردی سے مٹایا گیا، ختم کیا گیا، ان کو صفحے ہستی سے مولی گاجر کے طریقے سے کاٹا گیا. اور خون کا یہ عالم تھا کہ اگر گھوڑے ان کی گلیوں میں چلتے بغداد کے تو ان کے پیر پھسل جایا کرتے تھے. یہ تو انسانی قتل کی خوریز ایک مثال ہے. اس کے علاوہ اس سے بڑی جو نقصان ہماری اس امت اور قوم کی ہوئی وہ یہ کہ بغداد اس وقت یہ علم کا خزانہ مانا جاتا تھا. جو کوئی علم حاصل کرنے والا اگر بغداد سے علم حاصل نہیں کرتا تو اس کو عالم نہیں شمار کیا جاتا تھا. یعنی وہ مرکز تھا، سینٹر تھا علوم و فنون کا. نتیجہ یہ ہوا کہ انسانی جانیں ہلاک ہوئی. اس کے علاوہ جو اس سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ ساری کی ساری لائبریریاں، نہ جانے کتنی کتابیں، لائبریریاں آتش کے حوالے کر دی گئیں، آگ لگا دی گئی، اور وہاں کی بہت ساری کتابوں کو دریا کے حوالے کر دیا گیا. مورخین لکھتے ہیں، تاریخ کے صفحات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ دریا جہاں پر کتابیں ڈالی گئی تھیں اس دریا کا پانی سیاہ ہو گیا تھا. آپ اندازہ لگائیں کتنے سارے علوم و فنون کو دفن کیا گیا. صرف اور صرف غلطی یہ تھی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ہمارے اندر عیش پرستی آ گئی تھی، ہم نے قرآن کو معمولی سمجھ رکھا تھا. آج اگر ہم اپنے سماج کا بغور جائزہ لیں اور تائرانہ ہم سرسری نگاہ ڈالیں کہ آج ہمارے یہاں پستی کی وجہ کیا ہے، آج ہمارے یہاں تنزلی کی وجہ سبب کیا ہے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے بھی اس قرآن کو معمولی سمجھ رکھا ہے. ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے دنیا کو اتنی ترجیح دے دی ہے، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر، صرف ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر آج مسلمانوں کے ساتھ جو ناروا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہی ہے. تاریخ بتلاتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے. ہمیں امامت کے درجے سے ہٹایا گیا تو اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے اندر سے قرآن کو ہٹایا ہے. ہمیں اگر غلامی کی زنجیر پہننی پڑی ہے تو اس وجہ سے کہ ہم نے نبی اور اللہ کی غلامی کی زنجیر کو ہم نے چھوڑ دیا تھا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں امامت کرنی ہے اور واقعتاً یہ ساری کی ساری دنیا مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کو پیدا اس لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ اس کے خلیفہ بنے، اللہ کے نائب بنے، لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کی ان تمام نعمتوں کی ناشکری کی. بہرحال اپنے سماج کے اندر دیکھتے ہیں تو یہی غلطی، یہی کوتاہی، یہی سبب اور یہی ریزن ہمارے سماج کے اندر بھی آج پیدا ہے. میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصر بیان کروں. اس کا اندازہ آپ اسی سے لگائیں کہ ہمارے یہاں قرآن مقدس سے کتنی دلچسپی اور کتنی محبت ہے. ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر کتنا جذبہ ہے. آج ایک بچہ کانوینٹ میں جانے والا، ایک بچہ کالج میں جانے والا، ایک بچہ انگلش تعلیم کے حصول یابی کے لیے صبح سویرے اٹھتا ہے. والدین اس کے لیے صبح سویرے اٹھتے ہیں، ناشتہ تیار کرتے ہیں، ڈریس تیار کرتے ہیں، تیار کر کے سجا کر کے سنوار کر کے اسکول کے حوالے کر کے آتے ہیں. اسی کے بالمقابل جب عربی تعلیم کا معاملہ آتا ہے، جب قرآن سکھانے کا معاملہ آتا ہے تو وہی مائیں اور بہنیں، وہی گارجن، وہی والدین اپنے بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں. جاؤ، بال بکھرے ہوئے، لباس کہیں گلے پہ ہے کہیں نہیں ہے، کوئی آدھا اسکرٹ پہن کے آ رہا ہے کوئی پورا. نہ جانے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بچہ قرآن پڑھ کے کیا کر لے گا، اور وہ پڑھے گا ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، IPS اور بڑے بڑے ڈگری پہ جائے گا، لہذا اسی کے لیے محنت کیا جائے. کیا یہ سبب قرآن سے عدم محبت کی نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن سے دوری کی وجہ نہیں بتلا رہی؟ یا یہ رویے جو دوگلا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. کہاں ہے وہ عزتیں؟ کہاں ہے اللہ کے نبی کی یہ فرمان کے پر عمل کرنے والے؟
اللہ کے نبی نے تو صاف کہا تھا کہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا سب سے افضل عمل ہے اور لوگوں میں سب سے بہتر ہے. ہم نے تو بہتر سمجھ لیا ایک کالج اور کانوینٹ میں پڑھنے والے بچے کو. ہم نے اگر سب سے بہتر کسی کو سمجھا تو کوئی اگر IPS اور کسی اچھے ڈگری پہ پہنچنے والا ہو اس کو ہم نے اچھا سمجھ لیا. اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق یہ حرام کام نہیں ہے، لیکن ہم نے جس کو اولیت دی ہے، جس کو ترجیح ہم نے دیا ہے، یہ ہم نے جس کو اولیت اور پہلے جس کو ہم نے رکھا ہے، یہ ہمارا نمبرنگ غلط ہو رہا ہے. ہمیں پہلے دین کو رکھنا ہے، پھر دنیا کو رکھنا ہے. اور اللہ رب العالمین کی بہت ساری آیات قرآن مقدس کے اندر موجود ہے کہ جو کوئی دین کو حاصل کرتا ہے دنیا اللہ تعالیٰ اس کے قدموں بچھا دیتا ہے. جو دین کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو مقبولیت سے نوازتا ہے. لیکن اگر کوئی محض دنیا کو چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہم اس میں سے لے بھی لیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. سامعین کرام، اللہ کے نبی نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1897. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قوموں کے عروج میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ قرآن مقدس کا ہے، اور قوموں کے زوال اور برباد ہونے میں بھی اگر کسی کا ہاتھ ہے تو اسی قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. یہ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کو لے کر کے ایک قوم ترقی کے منازل کو طے کرتی چلی جاتی ہے، لیکن یہی وہ کتاب ہے کہ اگر اس کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا یضع به آخرین، بہت سارے لوگ اس کو ترک کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئے اور پستی و تنزلی کے گڑھے میں جا کے گر گئے. لہذا فیصلہ ہمیں کرنا ہے. باتیں بہت ساری ہیں اور ابھی میرا عنوان دوسرا باقی ہے. میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے تعلق سے اتنا دوغلا پن اور اس طریقے کا رویہ نہ اختیار کیا جائے کہ اللہ رب العالمین کے غضب کے ہم مستحق ہو جائیں، کہ اللہ رب العالمین کے عذاب اور عقاب کے ہم مستحق ہو جائیں. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن خود پڑھیں اور قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ماجد دیوبندی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. اگر کوئی اچھے غلاف میں ڈھک کر کے رکھتا ہے گھر میں، ہمارے یہاں قرآن رکھا ہوا ہے، پوری کئی کارٹون رکھا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنے والا نہیں تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی حاصل نہیں. لہٰذا پڑھنے کی ضرورت ہے اور پڑھ کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. سامعین کرام، اسی طریقے سے اور اگر ہم آگے بڑھیں، میرا موضوع جو تھا کہ بندوں کے نام قرآن مقدس کے اندر آسانی کا پیغام ہے. قرآن مقدس کے اندر، حدیث رسول کے اندر اور اسی طریقے سے پوری شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے کسی ایسی چیز یا کسی ایسے کام کا مطالبہ نہیں کیا ہے جو اس کے اوپر گراں ہو، جو اس کے اوپر بھاری اور مشکل کرنے والی ہو، جو اس کو اپنی بوجھ کے نیچے دبا دینے والی ہو. ہم بہت مشہور نماز ہر کوئی پڑھتا ہے، سب کو معلوم ہے نماز فرض ہے، لیکن کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں کہ نماز اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر کے اپنے پہلو کے بل پڑھیے، اور اگر اس پر بھی دقت ہو رہی تو اشارے سے پڑھیے. اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے، آسانی پیدا کیا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ ہے. زکوٰۃ فرض ہے، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کو ترک کر دینا گویا اسلام کی عمارت کو گرا دینا ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس اتنا مال ہو، جو نصاب کو پہنچنے والا ہو اور حولان حول 1 سال کا مال ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے. ہر کسی کے اوپر نہیں. غریب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی عزت کو بیچ کر کے زکوٰۃ ادا کرے. اللہ رب العالمین اور شریعت نے اس کا مکلف نہیں بنایا ہے. اگر تمہارے پاس مال ہے، اتنا مال ہے کہ نصاب کو پہنچ رہا ہے اور حولان حول یعنی 1 سال اس پر پورا ہو گیا ہے، تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اسی طریقے سے ہم حج کا معاملہ لے لیں، حج بھی فرض ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. لیکن یہ کس کے اوپر ہے؟ جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ سفر کے اخراجات اٹھا سکتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کا چاہتا تو فرض کر دیتا. اب تمہیں کیسے بھی اس فرض کو پورا کرنا ہے، چاہے اس کا تم جان دو اور جہان جو بھی چاہو دو،
تمہیں پورا کرنا ہے. ایسا اللہ کر سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اللہ رب العالمین انسانوں کی فطرت اور اس کی جبلت سے واقف ہے. وہ جانتا ہے میرا بندہ کون سا کام آسانی سے کر سکتا ہے اور کون سا نہیں کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرا بندہ سب سے زیادہ اس کے نزدیک جو محبوب اور پسندیدہ عمل ہے وہ آسانی تلاش کرتا ہے, ہر معاملے میں نرمی تلاش کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے انسان کے اس فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر معاملے کے اندر رخصت دی ہے, ہر معاملے کے اندر نرمی برتی ہے, ہر معاملے کے اندر کشادگی پیدا کی ہے تاکہ بندہ دشواری میں پھنس کر کے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے یا یہ نہ سوچے کہ ہمارے اوپر تو یہ ظلم ہو رہا ہے, ایسا بوجھ ہے جو اس کے نیچے وہ دب رہا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے. رمضان مبارک کا عظیم مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے, اس کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے ان لوگوں کو جو سفر کی حالت میں ہو. جو سفر کی حالت میں ہو اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک, ورنہ ان کے لیے ضروری نہیں روزہ رکھنا. روزہ فرض ہے مقیم پر, مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے جو بیمار ہے, مرض کے اندر مبتلا ہے اور اسے اس بات کا ڈر ہے اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کے لیے نقصان کا باعث بنے گا, تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی رخصت رکھی ہے, اس کے لیے بھی نرمی برتی ہے, آسانی رکھی ہے. تم روزے کو چھوڑ دو اور بعد میں اس کی قضا کر لو. یہ نرمی کیوں, یہ آسانی کیوں, یہ سہولیات کیوں؟ اس وجہ سے کہ بندہ کسی نہ کسی طریقے سے میری فرما برداری کر لے اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو کامیابی کے راستے پہ لگا دے. سورہ بقرہ کے اندر جہاں پر اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے فرضیت کا تذکرہ کیا وہیں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ اس لیے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, تاکہ تم جو مقررہ مدت ہے اس کو پوری کر سکو. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم روزہ رکھ رہے ہو فجر کے وقت اور اس کے بعد دوسرے دن عشاء کے وقت روزہ کھولنا ہے, کیا مشکل تھا اللہ کے لیے. لیکن اللہ رب العالمین نے مغرب کے وقت ہی کھولنے کی اجازت دی. اللہ رب العالمین نے 1 مہینے کا روزہ فرض کیا. خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ دیتا کہ تمہیں سال میں 5 مہینے کے روزے رکھنے ہیں, ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کا حکم تھا, ہمیں کرنا ہوتا. لیکن اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ آسانی کس میں ہے اور بندہ کس کو آسانی سے کر سکتا ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے 1 مہینہ ہی ایسا ہم کو عطا کیا جو سال بھر کی عبادتوں پر فائق اور غالب ہے. اگر اس مبارک مہینے کے اندر کوئی ایک نیکی کرتا ہے 10, 70 اور 70 سے بھی زائد اس کا اجر ملنے والا ہے. اور روزے کے تعلق سے میں نے بیان کیا کہ جو کوئی روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے, جو کوئی اپنے کھانے پینے کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے, جو کوئی اپنی شہوت کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے, اللہ تو کہتا ہے کہ اس کا بدلہ میں دوں گا. اور روزے داروں کے لیے جو 2 خوشی ہے, للصائم فرحتان, روزے داروں کے لیے جو سب سے زیادہ خوشی کی 2 گھڑی ہے, ایک جب وہ روزے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتا ہے افطاری کرنے کے لیے, تب جو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ایک روزے دار ہی سمجھ سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اس سے بڑی خوشی کی بات اور خوشی کا لمحہ اور وقت ایک روزے دار کے لیے وہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اپنے بندے کو روزے کا اجر اور بدلہ دے گا. انسان گمان نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین ایک روزے کا بدلہ کتنا زیادہ دے سکتا ہے. سامعین کرام, بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جو مبارک مہینہ ہے اس کا ربط جو قرآن مقدس کے ذریعے سے ہے, قرآن جیسی عظیم کتاب کو یوں ہی ترک کر کے اور اپنے بنائے ہوئے ذاتی اصولوں پر عمل کر کے دنیا حاصل کرنے کے لیے ساری کوششیں نہ لگائی جائیں, بلکہ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق زندگی کو گزاری جائے. اور اپنے زندگی کے اندر قرآن کو تو ضرور ہر مسلمان کے لیے قرآن کا پڑھنا جس زبان میں اس کے لیے آسانی ہو اس کو پڑھنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دیا تھا. ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے, وہ اس لیے تاکہ وہ اپنی زندگی کے اصول کو جان سکے, تاکہ وہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے وہ جان سکے, تاکہ وہ یہ جان سکے کہ اللہ کن چیزوں سے ہمیں منع کر رہا ہے. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی نے
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے الفاظ کہے کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. لہٰذا آج سے ہر کوئی یہ عہد کر لے کہ انشاءاللہ تعالی عزیز ہم قرآن کو پڑھیں گے اور پڑھ کر کے اس کے بیان کیے ہوئے اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ اور لاگو کریں گے تاکہ ہم بھی اللہ رب العالمین کے اس غضب کے مستحق نہ ٹھہر جائیں, اللہ رب العالمین کے ہم بھی عقاب اور عذاب کے مستحق نہ ٹھہر جائیں. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن کو خود پڑھیں, دوسروں کو پڑھائیں اور قرآن کو پڑھنے پڑھانے والوں کی عزت بھی کریں. قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کی عزت بھی کریں. وقت کم ہے ورنہ میں بتاتا آپ کو کہ ان کی قدر و منزلت کیا ہے. قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو پڑھانے والوں کی, جو قرآن کو سیکھتے ہیں, جو قرآن کو علم دین حاصل کرتے ہیں, فرشتے ان کے لیے پروں کو بچھا دیتے ہیں, مچھلیاں پانی کے اندر ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. یہ انسان کی کیا اوقات, ان کی کیا بساط کی ہے, ان کی تذلیل کریں یا ان کی بے عزتی کریں یا ان کی عزت کو اچھالیں. سامعین کرام, پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس موضوع پہ بحث کی جائے گی. اور اس کے بعد میں نے جو دوسری بات بیان کی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آسانی کو پسند کیا ہے, ہمارے لیے نرمی برتی ہے, سہولیات دی ہیں. لہٰذا ہم اس رخصت کو اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کریں, اپنے دامن کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کریں. میں ایک کوتاہی میں بار بار دیکھ رہا ہوں جس کو میں بیان کرنا بہت بہتر سمجھتا ہوں, وہ یہ کہ ہمارے سماج کے اندر اکثر لوگ غالباً یا تو دین سے ناواقف ہیں یا دین تک ان تک شاید پہنچا نہیں, یا کچھ لوگ دانستہ طور سے جان کر کے اس کو معمولی سمجھ کر کے یہ کام کر جاتے ہیں. میں نے دیکھا, کئی بار دیکھا میں نے کہ یہ جمعہ کا روز آج ہے, سلام پھیرتے ہی لوگ نکلنا بھاگنا شروع کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کسی قید خانے سے نکل کوئی بھاگ رہا ہو. بہرحال سب کی اپنی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس صورتحال میں کسی کی نماز کا نہ دھیان دینا, کوئی نماز مصلی نماز نہ کر رہا ہے اس کے سامنے سے نکلنا اور اس کا کوئی احتیاط نہ برتنا, یہ کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا گناہ کا کام ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کون سی ایسی کام انسان چھوڑ کر کے آتا ہے کہ اگر ذرا 2 منٹ لیٹ ہو جائے گا تو نقصان ہو جائے گا. کون سی ایسی گاڑی چھوٹ رہی ہوتی ہے کہ نمازی کا احترام نہ کر کے اس کو نماز کو کاٹتے ہوئے نکل جاتا ہے انسان. اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح بخاری حدیث نمبر 510 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 507, لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاسم لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. اللہ کے نبی نے فرمایا, اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان جائے, اس کو اس بات کا علم ہو جائے ماذا علیہ اسم, کہ اس پر کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا یہ گناہ کا کام ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدیہ, تو وہ 40, آگے کے الفاظ اللہ کے نبی نے نہیں بیان کیے کہ وہ 40 وہاں پہ ٹھہرنا. راوی حدیث کہتے ہیں, مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ وہ 40 دن وہاں بیٹھنا مناسب سمجھے گا, 40 دن بیٹھنا وہ بہتر سمجھے گا اس سے کہ وہ کسی مصلی کے سامنے سے گزرے, یا 40 مہینے وہ اس مصلی کے سامنے بیٹھنا گوارا کر لے گا لیکن اس کے سامنے سے نہیں گزرے گا, یا 40 سال تک وہ مصلی کے سامنے بیٹھنا گوارا کر لے گا لیکن اس کے سامنے سے نہیں گزرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ کا کام ہے کہ انسان 40 سال 40 مہینے 40 دن ٹھہرنا گوارا کر لے گا لیکن وہ مصلی کے آگے سے نہیں گزرے گا. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ غالباً کچھ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. میں نے دیکھا کئی بار کہ بچہ جا رہا ہے اور دیکھا اس کا نفس روک رہا ہے, نمازی نماز پڑھ رہا ہے, نماز پوری کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے اس کا پیر رک رہا ہے, ذرا پیچھے ہٹا پھر چلا گیا. ایسا لگا کہ کوئی ضروری کام تھا یا اس کو غالباً معلوم نہیں تھا کہ اس پر گناہ کیا ہے. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جانے انجانے میں جو ہوا اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, توبہ کیجئے اور آئندہ سے اس بات کا پورا عہد کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی عزیز ایسے تمام حدود کو ہم پامال نہیں کریں گے جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے, جو ہمارے لیے اتنے بڑے جرم, ہمارے لیے اتنا بڑا جرم اور گناہ کا باعث اور سبب بنے. ہم ایسے کام کو انجام نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ سے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں. اس سے پہلے میں ایک بات اور بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق جس کا مال نصاب کو پہنچا ہے وہ صدقات اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کافی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے. الحمدللہ اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بیان کر دوں کہ جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف
فی سبیل اللہ بھی ہے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا ہے۔ لہٰذا ان مساجد کو اور ان مساجد کے ذمہ داران کو بھی یاد رکھا جائے، خاص طور سے وہ کسی ذاتی انسان کے کام کے لیے نہیں بلکہ یہ اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے مساجد کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں، مثلا بجلی کا بل اور ائمہ مؤذنین کے تنخواہ وغیرہ اور اس طریقے سے پیکج وغیرہ جو غربا میں تقسیم کیے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں میں بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ لہٰذا میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کا بھی دھیان رکھیں، اس کو بھی اپنی نظر کے سامنے رکھیں اور اپنی طاقت کے مطابق اس میں بھی خرچ کریں۔ انشاءاللہ تعالی عند اللہ آپ ماجور ہوں گے، اجر کے لائق ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، آپ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اس کو آپ اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر اور اس سے کہیں زیادہ بڑا پائیں گے۔ لہٰذا آپ اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں، اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ ہمارے سامنے ایک مسجد بھی ہے اور اس کے اخراجات بھی ہیں، لہٰذا اس کو سب مل کر کے اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تو ہمارے سماج کے اندر قرآن مقدس کے اصولوں کو نافذ کرنے والا پیدا کر دے، جو قرآن مقدس کو خود سیکھے، لوگوں کو سکھائے اور اس کے ایک ایک اصولوں پر کاربند ہونے کی کوشش کرے۔ بار الہ تو ہمارے سماج کے اندر جو یہ بد امنی کی فضا پھیلی ہوئی ہے اس کو مٹا دے۔ بار الہ تو تمام دنیا کے اندر، عالم اسلام کے اندر جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اللہ تو دشمنوں کے عزائم کو مٹا دے، ختم کر دے۔ اللہ تو ان کے مکر و فریب کو ان کے لیے وبال اور ان کے لیے خاتمے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تو ان کی صفوں کے اندر انتشار پیدا کر دے۔ اللہ تو ان کی صفوں کے اندر انتشار پیدا کر دے۔ اللہ یہ باطل اپنی قوت اور طاقت سے اسلام کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں، جبکہ تیرا وعدہ ہے مولا کہ تیرا نور پورا ہو کر کے رہے گا۔ اے اللہ تو اپنی حکمت عملی سے ان کے تمام مکر و فریب کو ملا کر کے گھما کے انہیں کے اوپر نافذ کر دے تاکہ اس میں یہ الجھ کر کے برباد ہو جائیں۔ بار الہ تو ہمیں جزا زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔